ارشاد گرامی ہے کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے۔ مومن جو بھی ہوتا ہے، پوری دنیا کے مومن ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر جسم کی آنکھ میں درد ہو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، اور انسان کے سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے۔ اگر یہ کیفیت نہیں ہے تو وہ بندہ صحیح معنوں میں مومن نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ خیر الناس من ينفع الناس، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ نفع پہنچا سکے۔ اس وقت جو موضوع سکون ہے ہمارے سامنے اور پوری دنیا میں ایک نظر آ رہا ہے، مسلمانوں میں ہلچل آئی ہوئی ہے۔ ہماری ایک مسلمان بہن عافیہ صدیقی کافروں کی ایک جیل میں، ایک نمرودوں اور فرعونوں کے جنگل میں آئی ہوئی ہے، اور الحمدللہ مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ نے بڑے عرصے سے بیداری تھی، اب مزید ایک شدت کے ساتھ اندرون خانہ بھی محنت چل رہی ہے اور ظاہری طور پر بھی الحمدللہ محنت ہو رہی ہے۔ ہماری مسلمان بہن ہے اور مسلمان بھائی کا یہ حق بنتا ہے اپنی مسلمان بہن کو دشمنان کے چنگل سے چھڑانے کی کوشش کرے۔ ایک وقت تھا کہ جب مسلمانوں میں جہاد عروج پر تھا اور مسلمانوں کے اندر ایمان کی پختگی تھی، اس وقت مردوں سے بڑھ کے عورتوں کا بڑا ایک کردار نظر آتا ہے۔ ہم نے حدیث میں ایک واقعہ پڑھا ہے، حدیث کی کتابوں میں فتوحات شام میں بھی لکھا ہے کہ سیدنا زرار بن اصبر رضی اللہ تعالیٰ گرفتار ہوئے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں چند صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر اس کو دشمن کی جنگل سے چھڑا کے لائیں۔ بڑا عجیب واقعہ ہے، بات لمبی ہو جائے گی، المختصر کہ وہ سارا دن ان کو پکڑتے رہے اور کوشش یہ تھی کفار کی کہ زرار بن اصبر رضی اللہ تعالیٰ کو زندہ پکڑا جائے۔ وہ آخر تک نہیں آ سکے۔ اس کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اثر تک گھوڑا بھاگتا رہا، دوڑتا رہا، تھک گیا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ گھوڑے کے اندر ہمت نہیں رہی تو اس کے کان کے قریب نیچے ہو کر کہا کہ گھوڑے یاد رکھ، مجھے پکڑ کے شہید کر دیں گے اور میں جا کر تیری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت لگاؤں گا کہ گھوڑے نے میں نے ساتھ نہیں دیا۔ تو صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ گھوڑا بھی جوان ہوا ہے۔ اس نے بھگانے کی کوشش کی لیکن پکڑے گئے، انہوں نے رسیوں میں باندھا اور ان کو لے کر گئے تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ 3 صحابہ کرام کے ساتھ زرار بن اصبر رضی اللہ تعالیٰ کو چھڑانے جا رہے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کسی اسلام میں ایک کالے لباس میں ملبوس ایک گھڑ سوار اتنی سپیڈ سے گیا جس طرح بجلی جاتی ہے، پورا جسم اس کا اس میں پردے میں ڈھکا ہوا ہے۔ یہ ابھی تک ان کفار کے پاس نہیں پہنچے لیکن وہ گھڑ سوار پہنچا، اس نے سب سے پہلے کفار کو حملہ کیا، ان کو وہاں سے بھگایا، قتل کیے، اور پھر تلوار سے زرار بن اصبر کی رسیاں کھولی اور ان کو چھڑا کے اپنے ساتھ گھوڑے پہ بٹھانے لگا تو اوپر سے یہ لوگ پہنچ گئے۔ انہوں نے اس کو کہا کہ تمہیں اللہ کی قسم دے کر پوچھتے ہیں، بتاؤ تم کون ہو؟ تم انسان ہو، تم جنات ہو، تم فرشتے ہو، کیا چیز ہو؟ تو اس نے کہا اگر آپ اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں کبھی بھی اس چیز کا اظہار نہ کرتی کہ میں نہ فرشتہ ہوں، نہ جن ہوں، نہ انسان ہوں، میں زرار بن اصبر کی چھوٹی بہن خولہ بنت اصبر۔ مسلمان بہنوں میں ایک جرت تھی، کتابوں میں لکھا ہے کہ ان کی شادی ہوئی اور وہی سفر میں ان کی رخصتی ہوئی تو اچانک حملہ ہو گیا۔ فضائل اعمال میں اکثر یہ آپ واقعہ پڑھتے ہیں تو انہوں نے خیمے کا کھونٹا اور پیپ اٹھایا اور 7 کافر مار دیے۔ جب مسلمان بہنوں میں ایمان تھا، جرت تھی، حمیت تھی تو کفار ان کے نام سے کعبہ کرتے تھے۔ کتنی بڑی ہمارے لیے ایک شرم کا اور دکھ کا مقام ہے۔ آج ہماری سن کی بہن کی طرف کوئی نگاہ اٹھا کے دیکھیں، ہم اس کا خون پینے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ اس مسلمان بہن کے ساتھ اتنے عرصے سے زیادتی اور دنیا میں اتنی زیادہ سزا کبھی کسی کو نہیں، 86 سال کی سزا ہے اور اس کا جرم بھی کوئی اس سے ثابت نہیں ہے۔ ان کی بہن کا بھی تازہ جو لیٹسٹ بیان آیا ہے کہ وہ اس کا لباس اتار دیتے ہیں، قرآن کے اوراق پھینکتے ہیں، اس کے اوپر چلو۔ اب وہ کہتی ہے چلو میری جسم کی عزت تو گئی کا مسئلہ، قرآن کی توہین سے مجھے چھڑواؤ۔ اس سلسلے میں پاسبان ملت پاکستان نے کل جمعے کے بعد پریس کلب کے سامنے چھوٹا سا ایک مظاہرے کا اور ایک ریلی کی ترتیب کی ہے۔ بحیثیت مسلمان اس علاقے کے ہمارے نوجوانوں، بزرگوں اور ہم سب کا یہ فرض بنتا ہے اور ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے علماء کی قیادت میں چند قدم اگر چل کے چلے جائیں۔ دیکھیں ہو سکتا ہے یہ چیز آپ کو ظاہری طور پہ خاص نظر نہ آتی ہو کہ ہمارے وہاں جانے سے کیا ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں ہوگا؟ ضرور ہوگا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جخ نمرودی میں ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا ہوا ہے آتش نمرودی میں، تو ایک چڑیا چونچ میں ایک قطرہ پانی کے لے کر آتی ہے تو
تو کسی نے اسے کہا کہ تیرے ایک قطرے سے ابراہیم علیہ السلام کی آگ تو نہیں بجھ سکتی؟ اس نے کہا یہ میں بھی جانتی ہوں کہ میری ایک قطرے سے ابراہیم علیہ السلام پر یہ آتش نمرود بجھ تو نہیں سکتی، لیکن کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے جواب تو دے سکتی ہوں، اللہ جتنے میرے پاس میں تھی میں نے کوشش کی۔ ہمارے پاس میں اور کچھ نہیں، اتنا 2-4 قدم تو ہیں، کوشش کریں کل جمعہ کی نماز کے بعد مولانا احمد توحید صاحب کی قیادت میں علاقے کے علماء بھی ہوں گے، تو ہم نے چند قدم جانا ہے، 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ، بہت ہوا پونا گھنٹہ ہم کھڑے رہیں گے، علماء سارے لیاقت باغ سے بھی آئیں گے، موتی مال سے بھی حضرات آئیں گے، تو بس آپ سے اتنی درخواست ہے کہ اس موقع پر آپ ساتھ دیں۔ الحمدللہ یہ وہ رشد و ہدایت کا مرکز ہے، توحید و سنت کا وہ مرکز ہے جہاں ہمیشہ حق کی صدا بلند ہوئی، ہمیشہ حق کے قافلے میں آپ لوگ صف اول کا آپ نے کردار ادا کیا ہے، اور یہ حضرت توحیدی رحمۃ اللہ علیہ کا لگایا اور گلشن ہے، اور آپ نے اس کی بنیادوں میں اپنے خون اور پسینوں سے سینچا ہے۔ ہم یہی امید نہیں، یقین کامل رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ چلیں گے، تو آپ سے یہ درخواست ہے کہ جمعہ کی نماز کے بعد جب یہاں سے قافلہ نکلے ضرور جائیں کہ ہماری مسلمان بہن ہے، ہمارے سر میں درد ہو، جسم بے قرار ہوتا ہے، تو ہمیں بھی اس بہن کی اس قید کو سامنے رکھتے ہوئے بے قرار ہونا چاہیے۔ یقیناً آپ سارے بے قرار ہیں، انشاءاللہ اگر کل ہم نکلیں گے تو یہ ضرور ہوگا انشاءاللہ کہ اللہ جل جلالہ میں ہمت دیں گے، ہو سکتا ہے یہ 2-4 قدم نکلنا اللہ تعالیٰ کو رہائی نصیب فرمائیں گے، کہ اللہ کے ہم پر یہ ذمہ ہوگی۔ اللہ جل جلالہ کو اس موقع پر ہمیں اپنے علماء کا دست بازو بن کے اس ریلی کو، اس دھرنے کو، اس چھوٹے سے احتجاج کو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔